السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 15 اور 16 کا معروضی سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سوال نمبر 76 ہے، مہدی افادی کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی مہدی افادی کس سال میں پیدا ہوئے؟ 1829، 1828، 1826، 1825۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 1828۔ سوال نمبر 77 دیکھیں۔ سوال نمبر 77 ہے، مہدی افادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دربھنگا، سمستی پور، گورکھپور، پٹنہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے گورکھپور۔ سوال نمبر 78 دیکھیں۔ سوال نمبر 78 ہے، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 1، 2، 3، 4۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 3۔ سوال نمبر 79 ہے، مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ عربی اور فارسی، ہندی اور انگریزی، بنگالی اور انگریزی، انگریزی اور فارسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے انگریزی اور فارسی۔ سوال نمبر 80 دیکھیں۔ سوال نمبر 80 ہے، مہدی افادی کی تیسری بیوی کا نام کیا تھا؟ عظیم النساء، عزت النساء، فرحت النساء، نصرت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے عظیم النساء۔ سوال نمبر 81 دیکھیں۔ سوال نمبر 81 ہے، مہدی افادی کی تیسری بیوی کس نام سے مشہور تھی؟ بیگم آمنہ، بیگم مہدی، بیگم سلطانہ، بیگم رابعہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے بیگم مہدی۔ اس کا جواب ہے بیگم مہدی۔ سوال نمبر 82 دیکھیں۔ سوال نمبر 82 ہے، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ مہدی انور، مہدی علی، مہدی حسن، مہدی غلام۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے مہدی حسن۔ سوال نمبر 83 دیکھیں۔ سوال نمبر 83 ہے، مہدی افادی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ مہدی افادی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ دہلی میں، علی گڑھ میں، گھر پر، بنگلور میں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے گھر پر۔ سوال نمبر 84 دیکھیں۔ سوال نمبر 84 ہے، مہدی افادی کے والد کا شمار کس میں ہوتا تھا؟ کن لوگوں میں ہوتا تھا؟ کس میں یعنی کن لوگوں میں؟ امیروں میں، غریبوں میں، رؤسائے شہر میں، یعنی شہر کے جو رئیس لوگ تھے ان لوگوں میں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے رؤسائے شہر میں۔ سوال نمبر 85 دیکھیں۔ سوال نمبر 85 ہے، نصاب میں شامل مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام کس نے لکھا؟ نصاب میں جو شامل ہے یعنی اسی کتاب میں جو شامل ہے، مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام کس نے لکھا؟ عبدالغفور شہباز، مہدی افادی، عبدالمجید شہباز، شبنم کمالی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے مہدی افادی۔ مہدی افادی۔ سوال نمبر 86 دیکھیں۔ سوال نمبر 86 ہے، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی؟ 1915، 1913، 1911، 1910۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جواب ہے 1915۔ 1915۔ سوال نمبر 87 دیکھیں۔ سوال نمبر 87 ہے، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں،
لاہور میں، پنجاب میں، پٹنہ میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے لاہور میں۔ سوال نمبر 88 دیکھیں، سوال نمبر 88 دیکھیں، سوال نمبر 88 ہے راجندر سنگھ بیدی کی موت کب ہوئی؟ یعنی ان کا انتقال کس سال کے اندر ہوا؟ 1984، 1983، 1981، 1980۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے 1984۔ سوال نمبر 89 دیکھیں، سوال نمبر 89 ہے انٹرویو لینے والے کا نام کیا تھا؟ انٹرویو راجندر سنگھ بیدی کا جو انٹرویو لیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ عصمت چغتائی، فیاض احمد، اعجاز خاں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے عصمت چغتائی۔ سوال نمبر 90 دیکھیں، سوال نمبر 90 ہے کس کا انٹرویو لیا گیا تھا؟ لینے والی عصمت چغتائی تھی، لیکن کن کا لیا گیا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی، اعجاز احمد، فیاض احمد، عمران احمد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی، اس لیے کہ انہیں کا انٹرویو لیا گیا تھا۔ سوال نمبر 91 دیکھیں، سوال نمبر 91 ہے راجندر سنگھ بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا؟ گرہن، 10 منٹ بارش میں، مہارانی کا تحفہ، فرار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے مہارانی کا تحفہ۔ سوال نمبر 92 دیکھیں، سوال نمبر 92 ہے بیدی کب آل انڈیا ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر رہے تھے؟ یعنی کس سال کے اندر بیدی آل انڈیا ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر رہے تھے؟ آپشن 4 ہے 1948، 1947، 1946 اور 1945۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے 1948۔ سوال نمبر 93 دیکھیں، سوال نمبر 93 ہے بیدی نے کون سی فلمیں بنائی ہیں؟ بیدی نے کون سی فلمیں بنائی ہیں؟ دستک، گرم کوٹ، مرزا غالب، مدھومتی۔ اس میں جتنا بھی آپشن ہے دستک، گرم کوٹ، مرزا غالب، مدھومتی، یہ تمام کی تمام فلمیں بیدی ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 94، مدھومتی کس کی فلم ہے؟ عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، اختر کرشن چندر۔ اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 95 دیکھیں، سوال نمبر 95 ہے ذیل میں سے کون بیدی کے ہم عصر تھے؟ یعنی ان کے زمانے کے ساتھی تھے۔ کون تھے؟ خواجہ احمد عباس، پریم چندر، نذیر احمد، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے خواجہ احمد عباس۔ سوال نمبر 96 دیکھیں، سوال نمبر 96 ہے راجندر سنگھ بیدی کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ افسانہ نگار، نظم نگار، افسانہ نگار، مرثیہ نگار، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے افسانہ نگار۔ سوال نمبر 97 دیکھیں، سوال نمبر 97 ہے عصمت چغتائی کا بیدی کے ساتھ انٹرویو کب ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر عصمت چغتائی کا بیدی کے ساتھ انٹرویو ہوا؟ 1987، 1984، 1981، 1980۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے 1984۔ سوال نمبر 98 دیکھیں، سوال نمبر 98 ہے عصمت چغتائی نے بیدی کا انٹرویو کس کے لیے لیا تھا؟ ریڈیو مرچی، آل انڈیا ریڈیو دہلی، BBC، آل انڈیا ریڈیو ممبئی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے آل انڈیا ریڈیو ممبئی۔ سوال نمبر 99 دیکھیں، سوال نمبر 99 ہے 7 کھیل کس کا مجموعہ ہے؟ 7 کھیل کس کا مجموعہ ہے؟ افسانہ کا، ڈراموں کا، ناولوں کا، غزلوں کا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے ڈراموں کا۔ سوال نمبر 100 دیکھیں، سوال نمبر 100 ہے صناعی کے
کیا معنی ہے؟ چپراسی، سننے والا، کاریگری، سنانے والا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے کاریگری، اس کا جواب ہے کاریگری۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس اسے شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔